نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغداد کا ایک مشہور تاجر ابو غالب حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے کوئی شخص دعوت دے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میں آپ کو اپنے غریب خانے میں قدم رنجہ فرمانے کی زحمت دیتا ہوں۔ چند لمحے آپ نے مراقبہ فرما کر کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے تو شیخ ابن حیتی آپ کے دائیں رکاب کے ساتھ چل رہے تھے اور اس تاجر کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ بغداد کے بڑے بڑے روسا مشائخ اور علماء جمع ہیں اور دسترخوان بچھا ہوا ہے جس پر قسم قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا مٹکا جس کا منہ بند تھا لا کر دسترخوان کے ایک کونے میں رکھتے ہوئے ابو غالب نے کہا، بسم اللہ کیجئے۔ مگر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ نے نہ تو خود کھایا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو کھانے کا حکم دیا۔ آپ کی ہیبت سے اہل مجلس بھی ہاتھ بڑھائے بغیر بے حس بیٹھے رہے۔ آپ نے نہ تو خود کھانا کھایا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو کھانے کا حکم دیا۔ آپ کی ہیبت سے اہل مجلس بھی ہاتھ بڑھائے بغیر بے حس اور بے حرکت بیٹھے رہے۔ اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اور شیخ حیتی کو حکم دیا کہ اس مٹکے کو اٹھا کر لاؤ۔ چنانچہ ہم نے وہ مٹکا اٹھا کر آپ حضور غوث پاک کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس مٹکے کا منہ کھول کر دیکھا تو اس میں ابو غالب کا اندھا اور لنگڑا مفلوج الحال بیٹا تھا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، بیٹے اٹھو اور صحیح السالم کھڑے ہو جاؤ۔ لڑکا صحت مند اور توانا ہو کر اٹھا اور دوڑنے لگا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ یہ دیکھتے ہی لوگوں میں ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ یہ حالت دیکھتے ہی آنکھ بچا کر مجلس سے چلے گئے اور کچھ نہ کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرامات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ ابو محمد الخشاب بیان کرتے ہیں کہ میں جب علم نحو پڑھنے میں مشغول تھا تو لوگوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت تعریف سنتا تھا، اور اس طرح مجھے آپ کی آواز سننے کا بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تمہیں سیوبیوں کا ایک نحوی بنا دیں گے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگا۔ اس سے مجھے اتنا نفع پہنچا کہ علم نحو کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل ہو گئے جن سے نہ تو میں پہلے واقف تھا اور نہ کسی سے سنا تھا۔ صرف ایک ہی سال کے عرصے میں مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو گزشتہ عمر میں بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرامات ہیں ہمارے پیران پیر دستگیر حضرت غوث الاعظم، پیران پیر دستگیر حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قربان جائیے ان کی کرامات پر، ان کے معجزات پر۔ سبحان اللہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ شیخ عبد الرحمن جمالی کہتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابو الحسن علی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مکان پر حاضر ہوئے تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا اور ایک شخص کو ان کی چوکھٹ پر چت پڑے دیکھا۔ اس نے شیخ ابو الحسن سے استدعا کی کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے میری سفارش کر دیں۔
چنانچہ جیسے ہی ہم حضرت شیخ کے سامنے پہنچے تو آپ نے بغیر کچھ سنے فرمایا کہ اے ابوالحسن علی، میں نے اس شخص کو تجھے ہبہ دے دیا، یعنی ہبہ کر دیا، یعنی تمہیں اس کا مختار بنا دیا۔ جب شیخ ابوالحسن نے باہر آ کر یہ واقعہ سنایا تو وہ کھڑا ہوا اور دیوار کے سوراخ سے نکل کر پرواز کر گیا۔ ہم لوگوں نے جب اس شخص کے بارے میں حضرت شیخ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے ہوا میں پرواز کرتے وقت اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ بغداد میں میرا ہم مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا، چنانچہ میں نے اس کی قوت کو سلب کر لیا تھا، لیکن شیخ علی کی سفارش پر اس کو معاف کر دیا۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی، تے منزل مقصود نہ پہنچا بعد ادب دے کوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات نگاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے چور خطب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے پیدا ہونے والے دل میں خیال کا بھی علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں عبدالقادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبدالقادر شیئن للہ، یعنی اے میرے سردار عبدالقادر میرے حال پر رحم فرمائیے، جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی منبر بنی گردنیں اولیاء، جن کی منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اللہ پاک ہماری پریشانی کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔